بالله من الشيطان اللعين الرجيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشير النذير والسراج المنير، الطهر الطاهر والدر الفاخر، مولانا أبي القاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الميامين الهادين المهديين، لا سيما ابن عمه ووصيه ونجيه وباب مدينة علمه ونائم في بيته ولباسه، زينة المحراب والمسجد والمنبر، فاتح البدر والحنين والخيبر، قاتل مرحب وأمر وأنتر، إمام المشرقين ساجد القبلتين والد الحسنين، الذي إمام المشارق والمغارب، نقطة دائر المطالب، مطلوب كل طالب، غالب كل غالب، مولانا علي بن أبي طالب. فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد، وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. الصلوات. محمد وآل محمد بلند صلوات. عزاداران سرکار سید الشہداء اور سوگواران اسیران کربلا و کوفہ و شام، بطفیل جناب معصومین علیہ السلام اور خصوصاً بتوفیق و تائید معصوم عالم شہزادی اولیاء حضرت بتول بنت رسول جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، بغیر کسی تمہید کے آپ کے سامنے کرامت انسانی اور امام کے عنوان پر گفتگو کرنے کے لیے میں نے آپ کی خدمت میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 70 کو تلاوت کی۔ اس آیت میں اللہ نے بہت وضاحت کے ساتھ، بہت صراحت کے ساتھ ذہن انسانی کو بیدار کیا ہے، ضمیر انسانی کو جگایا ہے اور انسان کو اول اس کی اہمیت بتائی ہے۔ اعلان ہو رہا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ کہ ہم نے اولاد آدم کو، ہم نے انسان کو عزت عطا فرمائی۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ایسی عزت دی جیسے زمین میں اور سمندروں میں سہولتیں عطا فرمائی۔ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، ایسی عزت ہم نے اس انسان کو عطا کی کہ اسے پاک و پاکیزہ رزق عطا کیا۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور ہم نے اسے بہت سی فضیلتیں عطا کی۔ دیکھیے یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 70 ہے کہ جس میں اللہ نے انسان
انسان کی عزت، انسان کی خلقت، انسان کی اہمیت، انسان کو عطا کی جانے والی سہولت، اس کو عطا کی جانے والی فضیلت سے آگاہ کیا۔ یہ سورہ بنی سے پڑھے لکھے بزرگ افراد تشریف فرما ہے کہ جن کے اذہان میں قرآن محفوظ ہے، جو نظر رکھتے ہیں قرآن پر، کہ آیت نمبر 70 میں اللہ نے انسان کی عزت کا ذکر کیا ہے، اس کو بیدار کیا ہے، اس کی خلقت کا ذکر کیا ہے، اور جیسے ہی یہ آیت تمام ہوئی ویسے ہی 71ویں آیت میں اعلان ہوا کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ ہم محشر میں اس انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ توجہ فرمائیں گے؟ دیکھیے سورہ بنی اسرائیل ایک ہی سورہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ ایک آیت کسی اور سورہ کی ہو اور دوسری آیت کسی اور سورہ کی ہو، بلکہ ایک ہی سورہ، اور 70ویں آیت میں اللہ نے انسان کی عزت کا ذکر کیا ہے، اور 71ویں آیت میں اللہ نے امام کی اہمیت کا ذکر کیا ہے۔ یعنی ذکر انسان کو ذکر انسان نہیں رکھا، بلکہ انسان کے ذکر کو زینہ معرفت امام بنا دیا۔ دیکھیں آپ رب دیکھیں موضوع کو اور آیتوں کو دیکھیں کہ 70ویں آیت میں انسان کا ذکر ہے اور 71ویں آیت میں امام کا ذکر ہے۔ پہلے انسان کو اس کی اہمیت سمجھائی، انسان کو اس کی امپورٹنس سمجھائی، انسان کو اس کو عطا کی جانے والی سہولت سمجھائی، اسے اس کی فضیلت سے آگاہ کیا گیا، سوئے ہوئے ذہن کو جگایا کہ تم اپنے بارے میں سوچو کہ ہم نے تمہیں کتنی عزت عطا کی ہے۔ اس سے جڑ جائیے کہ ہم نے تمہیں کتنی عزت عطا کی ہے، اور جب تم اپنی عزت پر غور کر لو تو پھر سوچو کہ ہم نے تمہیں ہدایت لینے کے لیے بنایا ہے، امام کو ہدایت دینے کے لیے بنایا ہے۔ ہم نے تمہیں ہدایت لینے کے لیے بنایا ہے اور امام کو ہدایت دینے کے لیے بنایا ہے۔ انشاءاللہ آپ نے آخر موضوع کے مطابق گفتگو کرنا ہے۔ پہلے انسان کو اس کی امپورٹنس سمجھائیں کہ تم اپنی اہمیت کو سمجھو، اپنے بارے میں دیکھو، اپنے اوپر غور کرو، اپنی خلقت پر تفکر کرو۔ ہم نے تمہیں اشرف مخلوقات بنایا ہے، تمہیں شامل مخلوقات نہیں کیا۔ جڑ جائیے گا، ہم نے تمہیں اشرف مخلوقات بنایا ہے۔ اب تم اپنی عزت پر غور کرنے کے بعد سوچنا کہ جب تم ایسے ہو تو وہ امام جو اللہ نے اپنے نور سے بنایا ہے وہ کیسا ہوگا؟ بھائی جب تم اتنے صاحب اختیار ہو، جب تم اتنے عزت دار ہو، تو پھر امام کے پاس کتنے اختیار ہوں گے؟ امام کے پاس کتنی عزت ہوگی؟ قرآن انسان کو سمجھا رہا ہے، قرآن انسان کو جگا رہا ہے کہ تم اپنے آپ کو ایک چلتا پھرتا جسم نہ سمجھنا، صرف ایک گوشت اور ہڈیوں کا مجموعہ نہ سمجھنا۔ تم اپنے اوپر غور کرو۔ چنانچہ مولا متقیان جناب امیر المومنین غالب علی کل غالب علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا، توجہ ہے تو میں روایت امام نے فرمایا کہ اس انسان کے اندر ایک عالم اکبر مخفی ہے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ اس انسان کے اندر ایک یونیورس ہے، ایک پوری کائنات ہے، ایک پوری دنیا ہے۔ مولا متقیان فرما رہے ہیں کہ اس انسان کے اندر ایک یونیورس ہے، ایک دنیا ہے۔ پھر مولا فرماتے ہیں کہ یہ انسان بھی ایک کتاب ہے۔ میرا ذرا ساتھ رہیے گا تو انشاءاللہ بات آسان ہو جائے گی۔ مولا فرماتے ہیں کہ یہ انسان بھی ایک چلتی پھرتی کتاب ہے، یعنی اللہ نے اعضائے انسانی کو اور آگے کتاب انسانی بنایا۔ بھائی اللہ چاہ رہا ہے کہ تم نہیں پڑھ سکتے کتابیں، تم نہیں پڑھ سکتے رسالے، تم نہیں پڑھ سکتے حدیثیں، تم نہیں پڑھ سکتے روایتیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم اپنی کتاب ذات کو پڑھو۔ بھائی تم اپنی کتاب کی ذات کو پڑھو، تم اپنے بارے میں سوچو، اپنے آپ کو دیکھو، اور جب تم اپنی کتاب ذات کو سمجھنا تو پھر سمجھنا کہ بولتا ہوا قرآن کیا ہے، پھر سمجھنا کہ کتاب مبین کیا ہے۔ بھائی جملے تو میں آپ کے حوالے بہت تیزی سے کرتا ہوا آگے بڑھ جاؤں گا کہ پھر سمجھنا کہ بولتا ہوا قرآن کیا ہے۔ نہیں پڑھ پائے کتابیں، کوئی بات نہیں، اللہ چاہ رہا ہے تم اپنے کو پڑھو، اپنے اوپر غور کرو تو خود بخود امام تک پہنچ جاؤ۔ یہی سبب ہے کہ چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام ایک صحابی جو اپنے وقت کے بہت بڑے مناظر تھے، جناب ہشام، توجہ ہے آپ کی؟ ہم کے تو نہیں سن رہے، ارادے ہیں تو پڑھو۔
صحابی اس منکر امام سے یہ نہیں پوچھ رہا کہ یہ بتا کہ تو نے کتابیں پڑھی ہیں کہ نہیں، تیرے پاس علم ہے کہ نہیں، جانکاری ہے کہ نہیں، نالج ہے کہ نہیں۔ امام کا صحابی اس منکر امام سے پوچھ رہا ہے یہ بتا کہ تیرے پاس آنکھیں ہیں کہ نہیں، تیرے پاس کان ہے کہ نہیں، تیرے پاس زبان ہے کہ نہیں، تیرے پاس دل ہے کہ نہیں، تیرے پاس اعضائے انسانی ہے کہ نہیں۔ اور منکر امام حیرت سے کہہ رہا ہے کہ یہ کیسے سوال ہوگا؟ کبھی سوال تو سوال ہے، بتا تیرے پاس آنکھیں ہیں؟ اس نے کہا ہاں ہے۔ زبان ہے؟ اس نے کہا ہاں ہے۔ کان ہے؟ اس نے کہا ہاں ہے۔ ان سے کیا کام لیتا ہے؟ مجھ سے جڑ جائیے گا، ان سے کیا کام لیتا ہے؟ کہ بھائی آنکھیں آلائے بصارت ہیں، کان جو ہے وہ آلائے سماعت ہے، زبان جو ہے وہ ذریعہ گویائی ہے، ذریعہ گفتگو ہے۔ اچھا یہ بتا تیرے پاس دل بھی ہے کہ نہیں، دل بھی ہے کہ نہیں؟ اس نے کہا ہاں ہاں دل بھی ہے۔ کہ اس سے کیا کام لیتا ہے؟ کہ بھائی یہ دل تو پورے جسم کا امام ہے، جو آنکھیں دیکھتی ہے اس کی تصدیق دل کرتا ہے، جو کان سنتا ہے اس کی تصدیق دل کرتا ہے، جو زبان بولتی ہے اس کی تصدیق دل کرتا ہے۔ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دل پورے جسم کا امام ہے؟ کہ بالکل امام ہے۔ کہ احمد اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آتی، جو اللہ اس مختصر سے جسم کو بغیر امام کے نہیں بناتا وہ یہ پوری کائنات اگر اسی طریقے سے چلیں گے تو آج فضائل تبرک اہل بیت دے کر جاؤں گا۔ توجہ فرمائی آپ نے؟ ہاں علی کے ذکر کو اسی طریقے سے سننا چاہیے۔ میرا تو عقیدہ یہی ہے کہ جو یہاں پہ بولے گا وہی قبر پہ بولے گا۔ اور پھر پریشانی کی بات ہی نہیں ہے، میں تو آہی کم سے رہا ہوں، درود پڑھے محمد و آل محمد۔ توجہ فرمائی آپ نے؟ خود اعضائے انسانی کے ذریعے دلیل امامت دی۔ بھائی توجہ فرمائیے گا، خود اعضائے انسانی کے ذریعے دلیل امامت دی۔ کرامت انسانی اور امام موضوع واضح ہوتا جا رہا ہے نا، کرامت انسانی اور امام، کہ اپنے اوپر انسان غور کرے تو عظمت امام سمجھ میں آ جائے گی کہ جب وہ ہدایت لینے والا ہو کے ایسا ہے تو ہدایت دینے والا کیسا ہوگا۔ نوجوانوں جملہ تمہارے حوالے، ارے جو کمرے میں پیدا ہو کے کمرے کو نجس کرے جب وہ ایسا ہے تو جو کعبے میں آ کے کعبے کو پاک کر۔ جو کعبے میں آ کے غور فرما رہے ہیں، جو کعبے میں آ کے کعبے کو پاک کرے، انسان اپنے اوپر غور کرے۔ اب قرآن میں بہت توجہ سے سنیے گا بھائی، آپ کی سماعتوں کی میں نے تعریفیں بہت سنی ہے، آج امتحان بھی ہو گیا، لیکن اس بات کو توجہ سے سنیے گا کہ اللہ نے انسان کو انسان کی عزت کا ذکر کیا، اور پہلی عزت وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اللہ نے انسان کو پہلی کیا عزت دی؟ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اللہ نے انسان کو اتنی عزت دی کہ اس کے لیے زمین میں اور سمندروں میں سواریاں مہیا کی۔ وَحَمَلْنَاهُمْ، حمل کہتے ہیں اٹھانے کو، چونکہ ماں شکم میں بچے کو اٹھائے رہتی ہے لہذا حملہ کہلاتی ہے۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، کہ ہم نے اس انسان کو بر یعنی زمین پر، بحر یعنی دریاؤں میں اٹھایا۔ اب علماء نے اس کی تفسیر یہ لکھی، معصوم نے بیان فرمایا کہ یہاں حملناہم کا مطلب یہ ہے، جو سننے کے لیے آئے ہیں، حملناہم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے انسان کے لیے جانوروں کو مسخر کر دیا۔ بھائی حیوان بھی مخلوق اللہ کی ہیں، مگر اللہ نے اس انسان کے لیے جانوروں کو سواری بنا دیا تاکہ سواریاں انسان کو اٹھائیں۔ لکڑی کی کشتیاں نباتات بھی اللہ کی مخلوق، لیکن اسے کشتی بنایا تاکہ وہ انسان کو اٹھائے۔
یہ سہولت دی کرامت انسانی اور امام، یہ سہولت دی کہ حیوان بھی مخلوق اس کی ہے، مگر عزت انسانی کے لیے اسے انسان کا مطیع بنا دیا۔ ایک طرح سے مشکل بات ہے، لیکن اگر مشکل پوچھنا چاہیں گے تو آسان ہو جائے گی۔ لیکن اس بات کے لیے میں خصوصی توجہ چاہوں گا، حملناہ فی البر والبحر، کہ ہم نے، اللہ نے اس انسان کے لیے جانوروں کو مسخر کیا، سواری بنا دیا۔ بھئی آپ سفر کرتے ہیں، مالک وہ ہے، اختیار انسان کو دیا۔ خالق وہ ہے، مالک انسان کو بنایا۔ آپ دعائے سفر، آپ سفر کرتے ہیں، دعائے سفر ہر دعا کی کتاب میں امام کاظم سے منقول مل جائے گی، 8ویں امام سے، 7ویں امام سے، ہر کتاب میں مل جائے گی۔ اللہم سخر لنا ھذا، اس سواری کو ہمارے لیے کیا کر دے؟ مسخر کر دے، یعنی مخلوق تیری ہے، کنٹرول ہمیں دے دے، خلق تو نے کیا، اختیار ہمیں دے دے۔ اللہ نے انسان کو عزت دی تو اپنی مخلوق کا اختیار انسان کے ہاتھ میں دے دیا کہ خلق میں نے کیا، چلاؤ گے تم۔ مخلوق کیا سن رہے ہیں؟ مخلوق میری ہے، کنٹرول تمہیں دیا۔ تو اگر یہ کیا بنی؟ عزت انسانی کی علامت بنی، یہ عزت انسانی کی علامت ہے۔ تو اگر اونٹ ہمارے اشارے پر چلے تو یہ انسان کی عزت کی دلیل ہے۔ بھائی جانوروں کا انسان کے اشارے پہ چلنا یہ انسان کی عزت کی دلیل ہے۔ تو اگر نبی کے کہنے سے چاند کو ٹکڑے ہو جائے، علی کے لیے سورج مغرب سے پلٹ آئے، ستارہ در زہرا پہ آ جائے، جملہ آپ کے حوالے، زمین کی مخلوقات کا انسان کے اشارے پہ چلنا یہ انسان کے اختیار کی دلیل ہے۔ آسمان کی مخلوقوں کا اہل بیت کے اختیار پہ چلنا یہ ان کی عزت کی دلیل۔ اللہ نے انسان کو جو عزت دی اسے اختیار کہتے ہیں، اہل بیت کو جو عزت دی اسے معجزہ کہتے ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اللہ نے ہمیں عزت دی، سمجھ میں آتا ہے کہ اس نے ہمارے لیے مسخر کر دیا کہ سواری پر بیٹھو تو کہو اللہم سخر لنا ھذا، کہ سواری کو ہمارے لیے مسخر کر دیں۔ تو اللہ نے انسان کو اشرف مخلوقات بنایا تو حیوانوں کو مسخر کر دیا کہ خلق ہم نے کیا، اختیار تمہیں دیا، بنایا ہم نے، چلاؤ گے تو۔ توجہ فرمائیے، مخلوق ہماری ہے، اختیار تمہارا۔ اچھا کیسا اختیار دیا؟ اس انسان کو ایسا اختیار دیا کہ یہ انسان آج پیر کی ٹھوکروں سے جانوروں کو چلاتا ہے۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ یہ انسان پیر کی ٹھوکروں سے جانوروں کو چلاتا ہے۔ ارے تو اگر ہدایت لینے والا پیر کی ٹھوکر سے جانور کو چلا سکتا ہے تو اگر ہدایت دینے والا پیر کی ٹھوکر سے مردے کو چلا دے۔ اور فرمائیے کرامت انسانی اور امام، ارے اپنے آپ کو سمجھیے، پھر عظمت امام سمجھ میں آئے گی کہ جب ہدایت لینے والا ایسا تو ہدایت دینے والا کیسا ہوگا۔ اللہ نے اختیار دیا، اللہ نے اختیار دیا۔ اور آج دیکھیے، اونٹ تو اونٹ، گھوڑا تو گھوڑا، جانور تو جانور، آج انسان ستاروں پہ کمندیں پھینک رہا ہے، مریخ پہ جانا چاہ رہا ہے، چاند پہ پہنچ گیا ہے۔ جملے آپ کے حوالے، بھائی کیسے پہنچ گیا؟ کس وجہ سے پہنچ گیا؟ کہ جناب اللہ نے اختیار دیا، انسان نے علم حاصل کیا، چاند پہ پہنچ گیا۔ یہ اختیار انسانی، یہی انسان تو 100 برس پہلے بھی تھا، یہ چاند پہ کیوں نہ جا پائے؟ بھائی ذرا سا بلند ہو کے سنیں، تھوڑا سا خدا کے واسطے بلند ہو کے سنیں، مجھے کچھ نقطے آپ کے حوالے کرنے ہیں۔ یہی انسان تو 200 برس پہلے بھی تھا، یہ چاند پہ کیوں نہ پہنچ پایا؟ کہ جناب اختیار تھا، علم نہ تھا۔ اللہ جانے میں آپ کو کہاں لے کے جاؤں۔ بھائی اللہ نے انسان کو اختیار دیا تھا، مگر استعمال اختیار کے لیے جو علم تھا وہ نہ تھا۔ تو 200 برس پہلے کا انسان چاند پہ نہ پہنچ پایا، اس لیے کہ اس کے پاس علم نہ تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے پاس علم نہ ہو وہ چاند پہ نہیں جا سکتا، جس کے پاس علم نہ ہو وہ چاند پہ نہیں جا سکتا۔ ارے تو جو ان پڑھ ہو وہ معراج پہ کیسے چلا؟
پاس علم نہ ہو تو چاند پہ نہیں پہنچ سکتا. عجیب بات ہے, پیغمبر کا علم سمجھ میں نہیں آتا, عرب کے جاہل کا علم سمجھ میں آتا, عرب کے چرواہے کا علم سمجھ میں آ جاتا ہے. دیکھیں ابھی تو توحیدی گفتگو تھی اور آپ ابھی سے مجھ سے جڑ گئے. انشاءاللہ کل سے مجلس کا باقاعدہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ فضاؤں میں کروٹیں لینے کے لیے علم ضروری ہے. اور یہاں بات یہ ہے, یہاں مسئلہ یہ ہے کہ پیغمبر کی معراج مانتے ہیں. نہیں, اگر تھک گئے تو چھوڑ دو. سننا چاہتے ہیں تو پھر اسی بھرپور انداز میں صلوات پڑھیں محمد و آلہ. میں ارادے پڑھوں, جملہ ضائع نہ ہونے پائے. اگر یہ جملہ ضائع ہو گیا تو میری پوری مجلس سے غارت جائے گی. پیغمبر کی معراج مانتے ہیں, علم نہیں مانتے. حالانکہ نبی کے علم کے لیے صرف 2 دلیلیں بہت ہیں. میں ڈر رہا ہوں کہ جملہ ضائع نہ ہو جائے. نبی کے علم کے لیے صرف 2 دلیلیں بہت ہیں. ایک اللہ کی کتاب, ایک شہر علم کا باب. ہم جس بھی شہر میں مجلس پڑھنے کے لیے جاتے ہیں وہاں کوئی نہ کوئی بزرگ شخصیت ایسی ضرور ہوتی ہے کہ جو سوالوں کا تیر لیے مہمان خطیبوں کے پیچھے گھوم رہے ہوتے ہیں.
کہ جناب ہم نے ان سے یہ سوال کیا وہ بتا نہ پائے. ذرا سب بیداروں کے سنیے. ہم نے ان سے یہ سوال پوچھا وہ بتا نہ پائے. بڑے سے بڑا دشمن یہ نہ کہہ سکا کہ ہم نے علی سے وہ سوال پوچھا بتا نہ پائے. آج تک نہ ملا بڑے سے بڑا خارجی دشمن کوئی نہ کہہ سکا. ایسے ایسے سوال کیے گئے. ارادے ہیں مجلس میں پڑھ کے آ رہا ہوں تھک کے آپ سن رہے ہیں. ارادے ہیں ایسے ایسے سوال کیے گئے. دیکھیے باقاعدہ سوالوں کا باقاعدہ جواب دینا اور ہے. باقاعدہ سوالوں کا باقاعدہ جواب دینا اور ہے اور بے قاعدہ سوالوں کا باقاعدہ جواب دینا اور ہے. کیسے کیسے سوال نہیں کیے گئے. ساری رات میٹنگ ہوئی کہ جناب علی سے ایک ایسا سوال پوچھو کہ جس کے 2 جواب ہوں. جو بھی پوچھو فوراً بتلا دیتے ہیں. ایک ایسا سوال پوچھو جس کے 2 جواب ہوں. دیکھو علی کیا جواب دیتے ہیں. ساری رات میٹنگ ہوئی. صبح دروازہ کھلا. صاحب ممبر سلونی ممبر پہ تشریف فرما تھا. آئے اور آ کر کہنے لگے یا علی ہم نے ایک بچہ دیکھا. انہوں نے کہا مبارک ہو. کہ یا علی مشکل کی بات یہ ہے کہ وہ 2 چیزوں سے مل کے بنا ہے. وہ 2 چیزوں سے مل کے بنا ہے. وہ کتے اور بکری سے مل کے بنا ہے. اسے کہیے کیا؟ کتا کہیے یا بکری کہیے؟ تو بھائی سوال بڑا عجیب ہے لیکن جس کی جیسی نسل ہوگی وہ ویسا ہی تو سوال پوچھے گا. پانی رکھو. اگر گھونٹ سے پیے تو بکری ہے. زبان سے چاٹے تو کتا ہے. یعنی یہی تو پریشانی کی بات ہے. کبھی یہاں منہ مارتا ہے کبھی وہاں منہ مارتا ہے. روایت تو لانی ہے لیکن مجھے ایک نتیجہ مل گیا کہ جو ایسے مل کر بنتے ہیں ان کا قاعدہ ہوتا ہے وہ 2 چیزوں پر منہ مارتے ہیں. میں اپنے کہنے کا ذمہ دار ہوں آپ کے سمجھنے کا ذمہ دار ہوں. یعنی 2 چیزوں سے مل کے بنا. اتنا مشکل کی بات ابھی بھی نہیں. اس کے سامنے گھاس پھوس رکھو اس کے سامنے گوشت رکھو. اگر گھاس پھوس کھائے تو بکری ہے. گوشت کھائے تو کتا ہے. کہ یعنی پھر مشکل کی بات ہے. کبھی ادھر منہ مارتا ہے کبھی ادھر منہ مارتا ہے. ارے پھر بھی مشکل کی بات نہیں ہے. مجمع میں چھوڑ دو بھیڑ میں چھوڑ دو. اگر ساتھ ساتھ چلے تو بکری ہے. الگ الگ چلے تو کتا ہے. علی کبھی ایسے چلتا ہے کبھی ویسے چلتا ہے. مولا کو معلوم تھا میں قیامت تک جواب دیتا رہوں گا. یہ قیامت تک کہتے رہیں گے کہ علی کبھی ایسے کرتا ہے کبھی ویسے کرتا ہے کبھی یوں کرتا ہے کبھی یوں کرتا ہے. خدا کی قسم کیا جواب دیا. فرمانے لگے ذبح کر کے دیکھو اگر اوجڑی نکلے تو بکری ہے آگے نکلے تو کتا ہے. اب کیسے کہتے کہ علی 2 مرتبہ ذبح کیا. ایک مرتبہ یہ نکلا اور ایک مرتبہ موضوع کے مطابق گفتگو ہوئے. دلیل علم نبی ہے. آج تک آپ نے یہ سنا ہوگا کہ مولا علی نے کہا سلونی. میں تحفہ دینا چاہ رہا ہوں اگر ارادے ہیں تو وقت گنجائش ہے. آج تک آپ نے یہ سنا کہ مولا علی نے کہا سلونی جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھ لو. آج آپ کو سناتا ہوں کہ نبی نے بھی کہا سلونی. پیغمبر نے بھی کہا سلونی. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 101 اور 102 جا کے دیکھ لیجیے کہ نبی سے وہ سوالات نہ پوچھو کہ اگر بتا دیے جائیں تو برداشت نہ کر پاؤ. کتاب کا نام تفسیر انوار النجف علامہ حسین بخش جاڑوی کی لکھی ہوئی کتاب. 15 جلدوں میں یہ تفسیر ہے. اس میں مرحوم مصنف لکھتے ہیں کہ ایک دن جناب صفیہ بنت عبد المطلب پیغمبر اکرم کی بھوبی جناب ابو طالب کی بہن
جناب عبد المطلب کی بیٹی آپ چلی جا رہی تھی، کتنے میں ایک منافق نے آگے بڑھ کر کہا کہ ذرا یہ اپنی بالیوں کو اندر کر لیجئے، ذرا اپنے گوشواروں کو اندر کر لیجئے، اگر ایسا نہ کیا تو نبی کی کرامت بھی کام نہ آئے گی۔ تو پہلے تو آپ نے جواب دیا، فرمانے لگی کہ ہماری بالیاں نظری کہاں آ رہی ہیں جو ہم اندر کریں۔ اس کے بعد آپ تشریف لے گئی پیغمبر کی خدمت میں اور آپ نے جا کر کی شکایت، نبی کو آیا جلال، ابا کو دوش پہ ڈالا، ابا زمین پہ خط کھا گئی۔ پیغمبر مسجد میں تشریف لے کے گئے اور فرمانے لگے سلونی سلونی، آج مجھ سے پوچھو میں بتاؤں گا کہ اس کا باپ ہے کون۔ کس کا باپ ہے کون؟ لوگ اٹھ اٹھ کے پوچھتے رہے، نبی بتلاتے رہے تیرا باپ یہ، تیرا باپ وہ۔ اتنے میں نبی نے مجمع پر نگاہیں ڈالی، فرمانے لگے وہ کہاں گیا جس نے کہا تھا ہماری شفاعت کام نہ آئے گی۔ میں کہوں گا اے خاتم النبیین، اے سید المرسلین، اے طٰہٰ و یاسین، اے میرے پیغمبر، اے میرے سید و سردار، بات تھی شفاعت کی، یہ شجرے کیوں سنانے لگے؟ یا نبی اللہ، بات شفاعت کی ہو رہی تھی، یہ شجروں کا چیپٹر کیوں کھول دیا؟ بعید نہیں نبی آواز دے، میں آج ہی پیغام دے رہا ہوں، جو معصوم کی شفاعت کا منکر ہو اس کا شجرہ بات تھی شفاعت کی اور پیغمبر شجرے کھولنا شروع ہو گئے۔ منکر شفاعت معصوم وہی ہوتا ہے، خصوصاً یہ ایک بہت بڑا عقیدہ ہے، بہت بڑا شفاعت ایک بہت بڑا عقیدہ ہے، خصوصاً ہمارے ہم چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام۔ امام نے فرمایا کہ جو تین باتوں کا انکار کرے لیس من شیعتنا، اسے ہمارا شیعہ نہ کہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا مولا پہلی کون سی بات ہے؟ آپ نے فرمایا معراج رسول۔ جو پیغمبر کی معراج کا انکار کرے لیس من شیعتنا، اسے ہمارا شیعہ نہ کہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا یا رسول اللہ دوسری کون سی بات ہے؟ فرمانے لگے قبر کے سوال و جواب، جو یہ کہے کہ نہ کوئی آتا ہے نہ کوئی جاتا ہے، نہ منکر ہے نہ نکیر ہے نہ بشیر ہے نہ مبشر ہے، نہ سوال ہے نہ جواب ہے، لیس من شیعتنا، اسے ہمارا شیعہ نہ کہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا یا رسول اللہ وہ تیسری کون سی بات ہے؟ فرمانے لگے شفاعت اہل بیت، جو یہ کہے کہ اہل بیت بخشوا نہیں سکتے، اہل بیت نہیں بخشوا سکتے، لیس من شیعتنا، اسے ہمارا شیعہ نہ کہے۔ توجہ فرمائی آپ نے، غور کیا آپ نے، گفتگو تمام ہو گئی، توجہ کر رہے ہیں؟ منکر معراج شیعہ نہیں رہتا، منکر قبر شیعہ نہیں رہتا، منکر شفاعت شیعہ نہیں رہتا۔ آخر وجہ کیا ہے؟ آخر سبب کیا ہے؟ معراج کا انکار کرنے والا، قبر کا انکار کرنے والا، شفاعت کا انکار کرنے والا شیعہ کیوں نہیں رہتا؟ تو جہاں تک مجھے سمجھ میں آیا وجہ یہ ہے کہ انکار معراج، انکار قبر، انکار شفاعت کرنے والا شیعہ اس لیے نہیں رہتا کہ یہ باتیں ہیں تین، سبب ہے ایک۔ منکر معراج، منکر قبر، منکر شفاعت شیعہ اس لیے نہیں رہتا کہ معراج میں ہے آواز علی، قبر میں ہے آمد علی، شفاعت میں ہے اختیار علی، ہر جا علی ملیں گے نہ دامن بچائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائے۔
اختیار امام ہے، اختیار امام ہے۔ جو معراج کا منکر وہ شیعہ نہیں رہتا، جو قبر کا منکر وہ شیعہ نہیں رہتا، جو شفاعت کا منکر وہ شیعہ نہیں رہتا، اس لیے کہ شفاعت اختیار امام ہے۔ اور امام تو امام ہیں عزیزو، چھٹے امام ہیں۔ ابو بصیر ہیں انسان، ابو بصیر انسان ہیں، چھٹے امام ہیں، کرامت انسانی اور امام کی بات تو اپنی جگہ۔ ابو بصیر ہیں انسان۔ ایک دن ابو بصیر کا ایک شامی سے مناظرہ ہو رہا تھا، اہل شام سے۔ تو جب آپ اسے امامت کی دلیلیں دے چکے تو اس نے کہا کہ ابو بصیر یہ بتلاؤ کہ جن کو تم امام مانتے ہو اگر ہم بھی ان کو امام مان لیں تو پھر ہمارا فائدہ کیا ہے؟ تو ابو بصیر کہنے لگے ان کو امام ماننا تمہارا کام ہے، تمہیں جنت پہنچانا ہمارا کام۔ یہ امام نے نہیں کہا، یہ انسان کہہ رہا ہے، ایک انسان کہہ رہا ہے، ابو بصیر کہہ رہے ہیں کہ ان کو امام ماننا تمہارا کام ہے، تمہیں جنت پہنچانا ہمارا کام ہے۔ کل سے انشاءاللہ باقاعدہ آپ سے چند ڈیڑھ مہینہ ایک مہینہ گزرا، مناظرہ ختم ہوا، ان سے بحث تھی اور وہ مومن ہو گئے، اماموں کو ماننے لگے۔ ابو بصیر اپنے شہر آ گئے، کچھ دن یعنی کچھ مہینے گزرے، ایک مہینہ ڈیڑھ مہینہ کہ ابو بصیر تک خبر پہنچی کہ وہی شام کا رہنے والا جس کو تم نے دلیلیں دی تھی وہ عالم نظام ہے، دنیا سے جانے والا ہے، اس نے تمہیں بلایا۔ ابو بصیر روانہ ہوئے، اس کے گھر پہ پہنچے تو اس نے ہاتھ پکڑ کے صرف ایک جملہ کہا کہ ابو بصیر تم گواہ رہنا، جو عقیدہ تم سے مجھے ملا ہے اسی پر دنیا سے جا رہا ہوں۔ اسی پر دنیا سے جا رہا ہوں۔ ابھی ابو بصیر نے مسکرا کے کہا جاؤ مبارک ہو زیارت جناب امیر، جاؤ زیارت مبارک۔ آنکھیں بند ہو گئی، ابو بصیر پلٹے، مسجد میں پہنچے تو کیا دیکھا کہ چھٹے امام بیٹھے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں۔ نماز تمام ہوئی، سلام کیا، امام نے ابو بصیر کو پلٹ کے جواب سلام دیا۔ امام سے ابو بصیر کچھ کہنا ہی چاہتے تھے کہ امام مسکرا کے کہنے لگے ابو بصیر وعدہ تم نے کیا تھا پورا ہم نے کر دیا۔ ابو بصیر وعدہ تم نے کیا تھا پورا ہم نے کر لیا۔ یہ ایک انسان کا وعدہ تھا، اس نے کہا تھا جنت میں پہنچاؤں گا، تو امام نے اپنے چاہنے والے انسان کے وعدے کو پورا کر دیا۔ یہ انسان کا وعدہ ہے، انسان کا۔ امام کا وعدہ یہ ہے کہ من بقا علی الحسین، جو حسین پر روئے، رونے جیسی شکل بنائے، خداوند عالم اس پر جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ جزاک اللہ، آپ کی آقا سے سمجھانی ہو رہا ہے۔ پہلی محرم الحرام، کل آپ نے افق اعلیٰ پر محرم کے چاند کو دیکھا ہوگا۔ ایک شخص نے آگے چھٹے امام سے کہا یا ابن رسول اللہ یا سیدی و مولائی ان المیت یبقون لہو بعد موت او قتل۔ اے فرزند رسول، دنیا کا قاعدہ یہ ہے، دنیا کا دستور یہ ہے کہ جب جانے والا دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے دنیا سے جانے کے بعد اس کے عزیز و اقارب اس پر گریہ کرتے ہیں۔ وَلَكِنْ أَرَاكُمْ أَنْتُمْ وَشِيَّتُكُمْ، لیکن یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں، آپ اور آپ کے شیعہ پہلی محرم ہی سے حسین ابن علی پر رونا شروع کر دیا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ امام نے فرمایا یا حضا، اے شخص بہت اچھا سوال تمہیں، ذرا قریب آ اور سنو۔ اذا حل حلال المحرم، جب محرم کا چاند افق پر نمودار ہوتا ہے، فنشرت الملائکہ ثوب الحسین، تو آسمان کے ملائکہ حسین ابن علی کے کرتے کو آسمان پہ لہرانے لگتے ہیں۔ پھر امام نے بیان فرمایا کہ اس کرتے کی حالت کیا ہے۔
امام نے فرمایا اس کرتے کی حالت یہ ہے جھولا سب سکوگے، اس کرتے پہ جگہ جگہ تلواروں سے وہ پہرا پاتا ہے، خون میں غلطیدہ ہے، فَنَرَاهُ نَحْنُ وَشِيَّتُنَا، ہم اور ہمارے شیعہ بصارت کی آنکھوں سے اس کو دیکھتے ہیں، جب اس کرتے پر ہماری نگاہ جاتی ہے فَتَنْفَجِرُ الدُّمُوعُ، ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتا ہے۔ آپ نے گریہ کیا، سارا سال جو بیوی پہ مانگے آپ کو عطا کرنی ہے، آج وہ رومال لے کے آپ کے خدمت میں آئے۔ علامہ دیوبندی نے لکھا، آرام آرام سے سنیے، آرام آرام سے پڑھو، آج پہلی محرم ہے نا حضرت۔ علامہ دیوبندی نے لکھا کہ ایک خطیب نے خواب میں امام حسین کو دیکھا، تو کیا دیکھا؟ میرا حسین سر سے لے کے پیر تک زخمی۔ دوسرے دن کے اس مقام پر مجلس پر گریہ ہوا، رخت خواب پہ آئے، سو گئے۔ اب جو خواب میں دیکھا تو کیا دیکھا؟ سارے زخم حسین کے بھر چکے ہیں سوائے دو زخم کے، ایک سینے کا زخم ہے جو نہیں بھرا ہے، اور ایک بازو کا زخم ہے جو نہیں بھرا ہے۔ ہاتھوں کو جوڑ کے ذاکر نے کہا مولا کل شب جب میں نے خواب میں دیکھا تھا سارے زخم بھر چکے تھے، سارے زخم باقی تھے، آج زخم بھر چکے، مولا سبب کیا ہے؟ فرمان لگے ہے ذاکر تو نے کل شب مجلس پڑھی، آج شب مجلس پڑھی؟ اجی مولا کہ وہاں پہ ہماری اماں زہرا رومال کو لے کر آئی ہوئی تھی، ہماری اماں نے عزاداروں کے آنسوؤں کو جمع کیا، ان آنسوؤں کو لا کے ہمارے زخموں پر لگایا، ہمیں شفا مل گئی۔ عزاداروں تمہارے آنسو بڑے قیمتی ہیں، ان آنسوؤں سے حسین کے زخموں کو شفا ملتی۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، یہ آخری چاند ہے جو حسین نے اپنی بہنوں کے ساتھ دیکھا۔ سفر میں ہے نا حسین، کل حسین کا کاروان کربلا میں داخل ہوگا، چند جملے سنیے اور مجھے اجازت دیجیے۔ عزادارو جب مدینے سے یہ کاروان چلنے لگا، آج پوری دنیا میں حسین کی روانگی پڑھی جاتی ہے۔ 28 رجب کو جو کاروان چلا تھا، میں پوری تفصیل تو نہیں پڑھ سکوں گا، انشاءاللہ 10 محرم کو یا 9 محرم کو وقت ملا تو پڑھوں گا۔ راوی کہتا ہے کہ محلہ بنی ہاشم میں عباس اور علی اکبر پورے مدینے میں منادی کرتے پھر رہے تھے، اے مدینے والوں خبردار آج گھر سے باہر نہ آنا۔ مدینے والوں خبردار آج اپنے چراغوں کو روشن نہ رکھنا، آج علی و بطول کی بیٹیوں کا سفر ہے۔ عزادارو راوی کہتا ہے دونوں گلی کے ابتدا اور اختتام پر قیناتوں کو لگایا گیا، میں قینات کے پیچھے سے کھڑے ہو کے یہ منظر دیکھ رہا تھا کہ ایک جانے پر مسند لگی ہوئی تھی، حسین بیٹھے ہوئے تھے، کہیں علی اکبر ہیں، کہیں عباس ہیں، کہیں اونا محمد ہیں۔ میں دیکھتا جاتا تھا کہ ہماری یہاں آتی تھی، ان پر سامان لادا جاتا تھا تو ہماری یہاں آگے بڑھ جاتی تھی، سواریوں پر سامان رکھتے جاتا رہا اور وہ آگے بڑھتی رہی، یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ ایک محمل لائی گئی، ایک خیمے کا پردہ اٹھا، ایک نوجوان آگے بڑھا، اس آنے والی بیوی کے ہاتھوں کو پکڑ محمل پہ سوار کرا دیا۔ میں نے پوچھا یہ سوار ہونے والی بیوی کون؟ سوار کرانے والا جوان کون؟ کہ تو نے نہیں پہچانا؟ سوار ہونے والی ام لیلا، سوار کرانے والا علی اکبر۔ ایک ایک بیوی محمل میں سوار ہوتی رہی، میں نہیں پڑھ سکتا، میں چھوڑ دیا، محملیں بڑھتی رہی، یہاں تک کہ تاوی کہتا ہے میں نے دیکھا کہ ایک بیوی نے حسین کے کان میں آ کر کچھ کہا، حسین نے اپنی مسند کو اس حالت میں چھوڑا کہ فرما رہے تھے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ کسی جانب سے عباس پڑھے، کسی جانب سے اونا محمد پڑھے، جعفر بھی آ گئے، عبداللہ بھی آ گئے، جناب عباس کے بھائی بنی ہاشم جمع ہو گئے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ ایک خیمے کا پردہ اٹھا، چند بیویاں
یہودیوں کے جھرمٹ میں ایک قلق آمد بی بی اپنے خیمے سے باہر آئی. عباس زانو ادب طے کر کے بیٹھ گئے. ایک شانے کو حسین نے پکڑا, دوسرے شانے کو علی اکبر نے پکڑا, ایک محمل کے پردے کو عون نے اٹھایا, ایک پردے کو محمد نے اٹھایا. اس شان و شوکت سے وہ بی بی سوار ہوئی. میں نے پوچھا یہ بی بی کون؟ کہ تو نہیں پہچانتا؟ علی کی بڑی بیٹی زینب کبریٰ. ازادارو یہ مدینے سے روانگی ہے, لیکن میں کیا کہوں کہ اعلیٰ محرم علی کی بیٹی پکارتی رہی عباس زینب. علی القوم الظالمین سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ماذا من حسين